کس طرح کے کپڑوں کو یعنی لنگی یا اور کپڑے کس طرح پہنے، اس پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آئیے اس حدیث کے ذریعے جانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کنگھی کرنے، تیل ڈالنے، تہمد پہننے اور چادر اوڑھنے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ نے کسی طرح کی چادر اور تہبند پہننے کو منع نہیں فرمایا، البتہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے جن سے بدن پر زعفران لگے اسے منع فرمایا۔ الگرد صبح کے وقت آپ ذوالحلیفہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب بیدا کے مکان پہ پہنچے تو آپ نے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور اپنی قربانیوں کے گلے میں قلادے یعنی پٹے ڈال دیے۔ یہ 25 ذوالقعدہ کا واقعہ ہے۔ پھر آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے بیچ سعی فرمائی۔ چونکہ آپ قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے اور انہیں قلادہ پہنا چکے تھے، اس لیے احرام نہ کھول سکے۔ پھر آپ مکہ کی اونچائی پر حجون کے مقام کے پاس فروکش ہوئے۔ چونکہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، لہٰذا طواف قدوم کے بعد پھر کعبہ کے قریب نہیں گئے، یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ پھر آپ نے بال کتروائے اور احرام کو کھول لیں۔ یہ حکم انہی لوگوں کو دیا جن کے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں تھا، جسے پہلے سے قلادہ پہنا دیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اس طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی اب حلال ہیں۔ لبیک کے بیان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آئیے اس حدیث سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلبیہ کہتے تھے: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی ساری نعمتوں اور بادشاہت کا مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تلبیہ کے الفاظ میں اضافہ کرنا جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ تلبیہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت تلبیہ، تحمید، تسبیح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا فرمان ہے، آئیے جانتے ہیں اس حدیث سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یعنی ذوالحلیفہ سے تلبیہ شروع کیا تھا۔ تلبیہ کے وقت کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا، کچھ میں ہے کہ آپ جب بیدا کی اونچائی پر پہنچے تو لبیک کہا۔ یہ اختلاف راویوں کے اپنے مشاہدے کی بنا پر ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تینوں مقاموں پر لبیک کہا۔